اس بات سے ہٹ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن تشریف لائے تھے، پیدائش کس دن ہوئی، ہم پہلا کام تو یہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ان کو اپنائیں۔ مقصد اتیان، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا، بس اسی مقصد پر ہم چلے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور جس کے ساتھ آدمی کی محبت ہوتی ہے تو تھوڑا بہت آدمی کو اس کا پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے، کہ ہمیں کم از کم یہ تو معلوم ہو کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور کون نہیں۔ یہاں جو میرے سامنے مجمع موجود ہے، یقیناً یہ تو وہی لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہی ہیں، جبکہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یقینی طور پر یہ بات معلوم نہیں کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، یہ ان کو معلوم نہیں، اور یہ بھی ان کو معلوم نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے فرزند تھے، یہ بھی معلوم نہیں، یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے دادا کا نام کیا تھا اور کیا نہیں، یہ بھی ان کو معلوم نہیں۔ ہاں البتہ فلمی ایکٹروں کے بارے میں ان سے پوچھے تو یک زبان ہو کر سارے کے سارے گنوا دیں گے، اور میرے خیال میں پہلے تک بھی گنوا دیں گے، کیونکہ ان کا کام اور واسطہ ہی ان لوگوں سے، اسلام سے ان لوگوں کا کوئی سروکار ہی نہیں۔ بہت سارے آپ تو وہ لوگ ہو کہ دینی بات سننے کے لیے آپ اپنے وقت سے بھی پہلے آتے ہو۔ بہرحال ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے، جس کو اللہ جل جلالہ نے کس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہی کام اللہ جل جلالہ ان سے لے رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد دونوں تھا۔ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب، اور عبد المطلب یہ بیٹے تھے حضرت ہاشم کے، اور ہاشم بیٹے تھے حضرت مناف کے، اور عبد مناف یہ بیٹے تھے قصی کے، قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب۔ ان شخصیات میں جہاں سے ایک خاص کارنامے شروع ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں قصی زیادہ معروف و مشہور ہے۔ قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، یہ قصی وہ شخص ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ یمن سے آ کر مکہ مکرمہ کے اوپر اس نے تسلط اختیار کر دیا۔ یہاں سال سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آپ خود اندازہ لگائیں، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے یہ قبیلہ آباد تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں فرعون بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ فرعون تو اس وقت موجود تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بذات خود یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اور یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل آپس میں بھائی تھے۔ اب خود اندازہ لگائے کہ یہ قبیلہ بنو جرہم وہ دور اسماعیل سے، دور اسماعیل کا آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جس زمانے میں پوری دنیا پر حکومت کرنے والے حکمران نمرود تھے، نمرود تھے، اور سب سے پہلے حکمران پوری دنیا کے وہ نمرود تھے۔
نمرود کی جیسی ہی زمانہ ختم ہوا، فی الفور نمرود کے بعد پوری دنیا کے حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام بن گئے۔ حضرت سلیمان سکندر ذوالقرنین بن گئے۔ سکندر ذوالقرنین یہ آیا اور پوری دنیا پر اس نے حکومت اختیار کی، اور سکندر ذوالقرنین کے پھر کچھ فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بخت نصر آیا، اور بخت نصر نے پھر کل دنیا پہ حکومت کی۔ یہ 4 لوگوں نے کل دنیا پہ حکومت کی۔ سب سے پہلے نمرود نے، نمرود کے بعد سکندر ذوالقرنین، اور سکندر ذوالقرنین کے بعد پھر کچھ فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے زمانے کے بعد یعنی ان کی زندگی کے بعد بخت نصر آئے تھے اور اس نے کل دنیا پہ حکومت کی۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا تھا بنی جرہم کے قبیلے سے، اور یہ بنو جرہم اس وقت سے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے مکہ میں آباد تھا۔ بنو خزاعہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ تھا، یمن سے اٹھا اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا، اور مکہ مکرمہ سے بنو جرہم کو 100% بے دخل کر دیا کہ آپ کا یہاں کوئی کام نہیں، خود تمام چیزوں پر قابض ہوئے۔ بنو خزاعہ جس وقت مکہ مکرمہ کے اوپر قابض تھے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے قصی آئے ہیں۔ قصی، یہ قصی آ کر اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ بنو جرہم سے اپنی حکومت لے لی، چونکہ مکہ مکرمہ آباد کیا تھا حضرت اسماعیل نے، اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا تھا، اور ان کے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آباد کیا تھا، تو یہ ان کی جدی پشتی مقام تھا۔ تو قصی نے واپس بنو خزاعہ سے اپنا ملکیت لے لیا، اور قصی نے یہاں پر اپنا اقتدار سنبھالا، اور بڑے اچھی طریقے سے پورے مکہ مکرمہ کے انتظامات اس نے سنبھال دیے، کیونکہ مکہ مکرمہ دھرتی خدا کے اوپر واحد مقام ہے جو سب سے زیادہ مقدس مقام ہے، اور پھر اس کے اوپر بنا ہوا خانہ خدا، بیت اللہ، خانہ کعبہ سب سے زیادہ محترم مقام ہے۔ تو ان کے تمام تر خدمات قصی نے لے کہ یہ خدمات ہم اس کے بعد خود سر انجام دیں گے۔ قصی نے وہاں پر ایک دار الندوہ بھی بنایا۔ دار کی معنی ہے گھر، اور ندوہ کی معنی ہے مجلس، کہ یہاں اولاد اسماعیل کے سردار آئیں گے، اور کسی بھی کام کے بارے میں مشورہ ہوگا تو یہاں کریں گے۔ یہ خانہ کعبہ کے قریب ہی انہوں نے دار الندوہ بنایا۔ قصی کے انتقال کے بعد قصی کے اولاد میں ایک عبد مناف رہ گیا، اور ایک عبد الدار رہ گیا، اور ایک عبد العزا۔ عبد مناف، عبد الدار اور عبد العزا، یہ 3 مشہور شخصیات ہیں۔ 2 کا نام بعض نے اور بھی لیا ہے اور بعض نے چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال ان 3 میں، عبد مناف میں، عبد الدار میں اور عبد العزا میں جو حکومت ملی وہ عبد مناف کو ملی، اور اس نے مکہ مکرمہ اور خصوصاً بیت اللہ کی انتظامات سنبھال دی۔ عبد مناف کے انتقال کے بعد
ان کے بیٹے رہ گئے ایک ہاشم جس کا اصل نام عمر تھا، اور ایک عبد شمس رہ گیا، ایک نوفل رہ گیا، اور پوری دنیا میں کئی ایسے نہیں ہوئے ہیں کہ ایک باپ کے بیٹے ایسے مختلف جگہوں میں مدفون ہیں جس طرح یہ بھائی اپنے مختلف مقامات پر مدفون ہوئے۔ خود حضرت عمر، ان کا نام ہاشم بھی ہے، یہ عبد مناف کے بیٹے تھے، ان کی قبر فلسطین میں ہے۔ اب ہاشم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو چلا آ رہا ہے یہ بنو ہاشم ہے۔ اس کے ایک بھائی تھے عبد الشمس، یہ دونوں ہاشم اور عبد شمس یہ جڑوا پیدا ہوئے ہیں، اور اس حال میں پیدا ہوئے تھے، اس حال میں پیدا ہوئے کہ ماں کی پیٹ سے پہلے ہاشم نکلے، اور اسی کے ساتھ ہی متصل اس کے بعد عبد شمس اس انداز پر نکلے کہ ہاشم کی پاؤں کی انگلیاں یہ عبد شمس کے سر کے پیشانی کے چمڑے کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا۔ دونوں اس انداز سے پیدا ہوئے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ بغیر خون بہائے یہ اس سے جدا ہو جائے، لیکن خون بہائے بغیر جدا نہیں ہو سکتا، کاٹنا پڑتا تھا، کیونکہ ہاشم کی انگلیاں یہ عبد شمس کے پیشانی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو ان کو کاٹ لیا گیا اور دونوں جدا ہوئے۔ اس وقت سے لوگوں نے کہا تھا کہ ان دو بھائیوں کے آپس میں خون خرابہ ہوگا، کیونکہ ان کی جدائی ہوئی ہے خون کے اوپر۔ عبد مناف کے انتقال کے بعد عبد شمس آئے، حکومت پہلے عبد شمس کو مل گئی، لیکن عبد شمس نے حکومت اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دی، کیونکہ حضرت ہاشم جس کا اصل نام عمر تھا انتہائی زیرک آدمی تھے، عقل مند تھے اور بڑے سخی بھی تھے۔ جو ان کے بھائی تھے اس نے پوری حکومت اور اقتدار اپنے بھائی بنو ہاشم کے حوالے کر دیا۔ ان کے ایک بھائی نوفل تھے، نوفل، اس کا بھی انتقال اپنے علاقے میں نہیں ہوا، اپنے علاقے سے باہر اس کا انتقال ہوا ہے۔ اور ایک بھائی مطلب تھے، اس کا انتقال بھی یمن میں ہوا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ کو اوراق کو ہم نے کنگالا، اوراق کے تاریخ میں ایک باپ کے بیٹے ہمیں ایسے کہیں منتشر نہیں نظر آئے جس طرح یہ بیٹے، کہ ہاشم کی قبر بنی فلسطین میں، شام جا رہے تھے، مکہ سے شام جاتی ہوئی یہ لوگ مدینہ منورہ کے اوپر آگے شام پر گزر گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اہل مکہ تم تو انہی راستے پر گزرتے ہو شام جاتے ہوئے، تو آپ کو ہلاک شدہ قوموں کے کنڈرات ملتے ہیں، آپ ان سے عبرت کیوں نہیں لیتے ہو؟ مکہ سے نکلتے تھے تو مکہ سے نکلتے ہوئے یہ لوگ غزوہ تبوک جہاں پر ہوئی تھی اسی مقام پر، یہاں پر قوم سمود کی بستی آباد تھی، آج بھی آباد ہے سعودی عرب میں، وہاں وہ مقامات آج بھی ہے لیکن رہنے والا کوئی نہیں وہاں۔ تو یہ قوم سمود کے کنڈرات سے ہو کر گزرتے تھے، اور پھر آگے شام پہنچنے سے پہلے بالکل سعودی کے اخیر میں بارڈر میں وہاں قوم عاد کی بستی ہلاک ہوئی ہے،
یہ بھی ان لوگوں کے راستے میں پڑ رہے تھے اور ان کو پار کر کے آگے یہ شام پہنچ جاتے تھے. تو یہ مکہ سے روانہ ہو کر ایک تفصیلی قیام مدینہ منورہ میں فرمایا کرتے تھے. یہ لوگ جب مکہ مکرمہ سے نکلتے اور شام جاتے تو ایک قیام تفصیلی طور پر وہ مدینہ میں کرتے تھے طویل وقت کے لیے. قافلے تھے پہلے زمانے میں. تو ہاشم نے وہاں بنو نجار کے ایک لڑکی حضرت سلمہ بنت عمر سے نکاح کیا اور ان لوگوں سے کہا فی الحال میں نے سفر پہ جانا ہے شام, واپس آ کر اس کو اپنے ساتھ مکہ لے جاؤں گا. لیکن حضرت ہاشم شام پہنچ گئے اور یہ شام کا علاقہ یہ پہلے وسیع علاقہ تھا. اب شام کا نام دنیا میں موجود نہیں. اب شام کی جگہ نام لے لیا سوریا نے اور شام ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا ترک کے ساتھ لگ گیا, ایک ٹکڑا مصر کے ساتھ لگ گیا, ایک ٹکڑا فلسطین کے ساتھ لگ گیا. اس طرح جو باقی بچا اس کا نام سوریا ہو گیا, ورنہ ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو گئے. پہلے یہ کافی لمبا علاقہ تھا. اس شام کے علاقے میں سب سے زیادہ مشہور جگہ یہ فلسطین ہے. تو خیر بہرحال حضرت ہاشم جب یہ شام گئے, شام میں فلسطین, اور فلسطین میں ایک علاقہ ہے اب بھی ان کا نام اخباروں وغیرہ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں, غزہ, کہ اسرائیل کے کتوں نے پھر مسلمانوں کے اوپر غزہ میں بمباری کر دی. یہ علاقہ فی الحال فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے پاس ہے اور اسرائیل ملعون لوگ روزانہ آ کر ان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور مسلمان وہاں پستے ہیں اور یہاں مسلمان خوش و خرم رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کہتے ہیں دین پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے. کسی کو یہ غم تک بھی نہیں ہے کہ ہمارے بھائی غم میں ہے یا خوشی میں ہے. بہرحال یہ غزہ شہر کے اندر حضرت ہاشم کا ایک بڑا مقبرہ ہے, آج بھی موجود ہے. حضرت ہاشم کے نام سے وہ مقبرہ موجود ہے. اسی میں حضرت ہاشم وہاں پر وفات پا گئے اور وہیں پر ان کو اس مقبرے میں دفن کر دیا گیا. ان کے بیٹے پیدا ہوئے. شیبہ اس بیٹے کا نام سلمہ بنت عمر, جو مدینہ منورہ کے رہنے والے لڑکی تھی, بنو نجار کے ساتھ تعلق رکھتی